السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بہلول کا ہے جو کہ ایک جنت میں گھر بنا کے بیچتا تھا۔ ایک دفعہ زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ کا ایک دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر ہوا تو وہاں پہ بہلول گھر بنا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جنت کے لیے گھر بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے دلچسپی کے ساتھ پوچھا، بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا، ہاں بیچتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا، 10 روپے۔ بادشاہ ہنس کے مسکرا کے وہاں سے چل پڑا کہ یہ تو دیوانہ ہے، مجنوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ملکہ کا گزر ہوا۔ ملکہ نے وہی سوال کیے۔ بہلول نے کہا، ہاں قیمت 10 روپے ہے۔ ملکہ نے کہا، 10 روپے کی کیا قیمت ہے؟ ملکہ نے اس کو 10 روپے دے دیے۔ یہاں پہ بہلول نے جب وہ پیسے پکڑے اس کو دریا میں پھینک دیا، کیونکہ یہاں پہ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہے اس وقت تک فقیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے سونے کی قیمت یا پیسوں کی قیمت مٹی کے برابر نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد اسی شام رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل تیار ہوا ہے۔ بادشاہ کو دلچسپی ہوئی، جب وہ آگے بڑھا تو وہاں پہ سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ سپاہیوں نے کہا، یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتے۔ جب اس نے اوپر نام پڑھا تو وہ نام ملکہ زبیدہ اس کی بیوی کا تھا۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی کا نام ہے، میری بیوی کا محل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ دنیا کے معاملے ہیں، یہ آخرت کے معاملے ہیں، یہاں پہ تم اور ہو، وہ اور ہے، تو یہاں پہ تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنی دیر میں وہ اٹھا۔ جب اس نے جا کے اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا تو تم نے کون سا ایسا عمل کیا؟ تو اس نے کہا، کچھ خاص عمل تو نہیں کیا، وہی معمول کے مطابق نماز اور صدقہ خیرات کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اسی طرح کل سے اپنا گزر وہاں سے دوبارہ کیا اور بہلول کو دیکھا بیٹھے ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے وہی جواب دیا۔ اس نے کہا، بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو بادشاہ نے جب اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، کیا قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا، آدھی سلطنت لگے گی۔ تو بادشاہ حیران ہوا، کہتا، کل تو 10 روپے تھی۔ کہتا، کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج تم دیکھ کے آئے ہو، سارا کچھ ماپ کے آئے ہو، اب سودا اور ہوگا۔ اسی سے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اے صحابہ، تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے کے آئے، پر تم سے زیادہ 7 گنا زیادہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو ان باتوں سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جن چیزوں کو، جن معاملات کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑے فائدہ بھی اور نقصان بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ وہ افضل قوم ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اور ہمارے کام بھی اشرف المخلوقات والے ہونے چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔